بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مرحبا ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو، آج 7 فروری 2021 بروز اتوار کا دن سعودی عرب کی تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خبر کی طرف۔ سعودی عرب جدہ کورنش احتیاطی طور پر بند کر دیا گیا۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے اور عوامی اجتماعات کو محدود کرنے کے لیے کورنش کو احتیاطی طور پر پبلک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ کمشنر جدہ مشعل بن ماجد نے جدہ میونسپلٹی کو سیکورٹی اتھارٹی کے تعاون سے کورنش کو بند کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل مکہ ریجن کی پولیس کرونا SOPs پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف جدہ ساحلی تفریح گاہ پر تفتیشی کارروائیاں کر رہی تھی۔ پولیس کی مختلف ٹیموں نے ساحلی تفریح گاہ کا دورہ کیا تھا اور ایسے افراد جو کرونا SOPs کی خلاف ورزی کے مرتکب تھے ان کا چالان کیا گیا تھا۔ پولیس اہلکاروں نے تفریح گاہوں پر آنے والوں کو سماجی فاصلے برقرار رکھنے اور کرونا SOPs پر عمل کرنے کی اہمیت سے بھی آگاہ کیا۔ عوامی مقامات پر ماسک کا استعمال نہ کرنے والوں کے خلاف جرمانے بھی کیے گئے۔ واضح رہے، عوامی مقامات پر حفاظتی ماسک استعمال نہ کرنے والوں کے خلاف 1000 ریال جرمانہ کیا جاتا ہے۔ ماسک کی خلاف ورزی پر کیے جانے والا جرمانہ ادا کرنا ضروری ہے۔ سعودی عرب اسلحہ کے زور پر بینک سے 25,500 ریال چوری کرنے والا گرفتار۔ ریاض پولیس نے اسلحہ کے زور پر بینک سے 25,500 ریال چوری کر کے فرار ہونے والے غیر ملکی کو گرفتار کر لیا۔ ریاض پولیس کے ترجمان میجر خالد القردیسی نے کہا ہے کہ گرفتار شدہ شخص فلپائنی تارک وطن ہے۔ اس نے اسلحے کے زور پر ایک بینک میں ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی۔ اس نے بینک میں دھاوا بول دیا اور ایک صارف پر پسٹل تھان لی۔ اس نے بینک عملے کو دھمکی دی کہ اسے فوری طور پر رقم دی جائے ورنہ وہ صارف پر گولی چلا دے گا۔ بعد ازاں وہ رقم لے کر فرار ہو گیا، تاہم نگراں کیمروں کی مدد سے اس کی شناخت کر لی گئی۔ ترجمان نے بتایا ہے مفرور شخص کو ریکارڈ وقت میں گرفتار کر لیا گیا۔ پتہ چلا کہ اس کے پاس جیلی پسٹل تھی جو شکل و صورت سے بالکل اصلی لگ رہی تھی۔ گرفتار شدہ شخص سے تفتیش جاری ہے۔ ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد اسے متعلقہ محکمے کے حوالے کر دیا جائے گا۔ سعودی عرب میں گریجویٹ خاتون نے دیسی گھی کا کاروبار شروع کر دیا۔ سعودی خاتون نے گریجویشن کے بعد ملازمت کے بجائے کاروبار کا راستہ اختیار کیا ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق سعودی خاتون سعود نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گریجویشن مکمل کرنے کے بعد گھریلو حالات بے حد مشکل تھے۔ شوہر کی ریٹائرمنٹ کے بعد گھر چلانے کی ذمہ داری ان پر آ گئی تھی، جس پر انہوں نے ملازمت کی تلاش چھوڑ کر اعلیٰ درجے کے دیسی گھی کا کاروبار شروع کر دیا۔ سعود نے بتایا شوہر کی پنشن کی رقم گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ناکافی تھی۔ میں نے طے کیا کہ گھر کی ذمہ داری پوری کرنے میں شوہر کا سہارا بنوں۔ سعود کا کہنا تھا کہ وہ ہر جمعے کی صبح عوامی بازار میں فرشی دکان لگا کر وہاں گھی فروخت کرتی ہیں۔ اس سے بہت زیادہ آمدنی تو نہیں ہوتی مگر گھر والوں کی بنیادی ضروریات اس کے ذریعے پوری ہو جاتی ہیں۔ بقول ان کے ہم سب گھر والوں نے اپنے اخراجات کو بھی محدود کر لیا ہے اور سارے کام احسن طریقے سے انجام پا رہے ہیں۔ سعود نے بتایا کہ کسی کو بھی معمولی سے معمولی کاروبار شروع کرنے میں ہچکچاہٹ سے کام نہیں لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا جائے۔ اس سے بہتر ہے کہ ہلکا پھلکا کاروبار کر کے اپنے اخراجات اپنے طور پر پورے کرنے کا کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کیا جائے، اسی میں بھلائی اور خیر و برکت ہے۔ پیغمبر اسلام کی زندگی کے حوالے سے نمائش اور عجائب گھر کا افتتاح۔ مدینہ منورہ میں پیغمبر اسلام کی مسجد کے ساتھ واقع یہ عجائب گھر 24 گھنٹے کھلا رہے گا اور اسلام کی تاریخ اور پیغمبر اسلام کی زندگی سے متعلق ہے۔ عجائب گھر درجنوں پینٹنگز اور دیگر فن پاروں پر مشتمل ہے، جہاں بیک وقت 7 زبانوں میں معلومات دی گئی ہیں۔
जिनमें अरबी, अंग्रेजी, हिस्पानवी, फ्रांसीसी, उर्दू, तुर्किश और इंडोनेशियन ज़बानें शामिल हैं, जहां 4DX थिएटर भी कायम किया गया है, जिसके जरिए पैगंबर इस्लाम की जिंदगी के हवाले से वीडियोस दिखाई जाती हैं। नुमाइश के 25 पवेलियंस में से एक उन खवातीन के लिए वक्फ है जिन्होंने इस्लाम के इब्तदाई दिनों में अहम किरदार अदा किया और सच और नेकी का पैगाम फैलाया। इसी तरह एक पेविलियन पैगंबर इस्लाम की जिंदगी में बच्चों की अहमियत पर रोशनी डालता है, जो ऐसी कहानियों को याद दिलाता है कि कैसे उन्होंने बच्चों के साथ वक्त गुजारा और उनकी नश्नुनुमा के हवाले से उनकी तालीमात क्या हैं। एक पवेलियन अल्लाह के 99 नामों के लिए मखसूस है, जिसमें बताया गया है कि उसके मैनी क्या हैं। इसी तरह एक पवेलियन दूसरे पैगंबरान के लिए वक्फ है, जिसमें उनकी जिंदगी के हवाले से मालूमात दी गई हैं। नुमाइश में आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अहम वाक़यात के बारे में जान सकेंगे। उसके लिए इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी देखने वालों को 1400 साल पीछे मक्के और मदीना में ले जाती है। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम वर्ल्ड लीग और एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ने मुस्लिम वर्ल्ड लीग को सराहते हुए कहा है कि उसने इस्लाम और मुसलमानों की एक अहम खिदमत की है। कोरोना से सेहतयाबी पर कितना अरसा वायरस से महफूज रह सकते हैं? बरतानवी स्कॉलर ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि कम अज कम 6 माह तक ये लोग कोरोना वायरस से महफूज हो जाते हैं। प्रोफेसर नोमी एलन, जो बरतानवी रिसर्च जायजे में शरीक हुए, उन्होंने बताया कि जायजे में ऐसे लोगों को शामिल किया गया जो नए कोरोना वायरस से मुतासिर होने के बाद सेहतमंद हो गए थे। उनके तिब्बी मुआयने से पता चला कि ये 3 माह तक 99% एंटीबॉडीज अपने अंदर महफूज किए रहे। फिर 3 माह बाद दोबारा मुआयना किया गया तो पता चला कि उनमें से 88% के जिस्म में एंटीबॉडीज महफूज हैं। प्रोफेसर नोमी एलन ने बताया कि ये नताइज बरतानिया और आइसलैंड में किए जाने वाले दीगर तिब्बी जायजों से भी मुताबिकत रखते हैं। सारे जायजों का नतीजा ये निकला है कि कोरोना से सेहतयाब अफराद के जहां कई महीने तक एंटीबॉडीज महफूज रहते हैं। जद्दा बंदरगाह में जहाज रानी वक्ती तौर पर मुअत्तल। जद्दा के इस्लामी बंदरगाह में जहाज रानी वक्ती तौर पर मुअत्तल कर दी गई। बंदरगाह इंतजामिया ने कहा है कि समंदर में तेज हवा के बायस मौजें ऊंची उठ रही हैं। सलामती के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए जहाज रानी वक्ती तौर पर मुअत्तल की जा रही है। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने कहा है कि आज बहर अहमर में हवा की रफ्तार 20 से 45 किलोमीटर फी घंटा होगी। इसके बायस मौजों की ऊंचाई 1 से 1.5 मीटर होगी। दोस्तों, आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।